السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور مارکیٹ میں ایک خبر گرم ہے کہ یہ کیپٹل سمارٹ سٹی سے سٹارٹ ہوئی ہے کہ کیپٹل سمارٹ سٹی کی انتظامیہ نے جتنے بھی انسٹالمنٹس ہیں، بکنگ ہے، ان سب کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا ہے۔ تو دوست کافی پریشان تھے اور حیران بھی تھے کہ یہ اچانک ٹیکس کیسے لگ گیا ہے۔ یاد رہے یہ مفتاح اسماعیل کے ٹائم سے ورکنگ چل رہی تھی، اس کے اوپر یہ ریٹس وغیرہ اور رولز وغیرہ بنائے جا رہے تھے جو فائنلائز ابھی کیے ہیں اور امپلیمنٹ کر دیے گئے ہیں۔ تو یاد رہے یہ ایڈوانس ٹیکس پہلے پرچیزنگ یا سیلنگ کے اوپر لگتا تھا، اور ایک عام آدمی جو انسٹالمنٹس کے اوپر چیز پرچیز کرتا تھا، کوئی بھی فائل لیتا تھا، اس کے اوپر یہ ٹیکس اپلیکیبل نہیں تھا۔ لیکن انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 236 کے سب سیکشن جو کے ہے، اس کے اندر مزید تھوڑی سی امینڈمنٹ کر دی گئی ہے، جس کے مطابق یہ صرف پلاٹس ہی نہیں بلکہ انسٹالمنٹ کے اوپر بھی جو فائلز وغیرہ ہوں گی یا پلاٹس ہوں گی، ان کے اوپر بھی اب سے یہ اپلیکیبل ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے عرصے ٹیکس رولز کچھ چینج کیے گئے تھے، وہ اس طریقے سے چینج کیے گئے تھے کہ جتنے لوگ بھی کیش بیس پہ جتنے پلاٹس پرچیز کرتے تھے ان پہ بہت زیادہ ٹیکسز لگ گئے تھے، جبکہ جو لوگ فائلز میں انویسٹمنٹ کرتے تھے ان لوگوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ چیز دیکھ کے بہت ساری انویسٹمنٹ فائلز کی طرف چلی گئی تھی، اور بہت ساری سوسائٹیز جو کہ کیش بیسڈ پہ ان میں ٹرانزیکشن ہوتی تھی، یعنی آپ کو پلاٹ وہاں پہ کیش میں لم سم کیش پے کر کے لینا پڑتا تھا، ان سے انویسٹمنٹ کافی حد تک نکل گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ریٹس بڑی تیزی سے نیچے گر رہے تھے۔ تو اب انسٹالمنٹ بیسڈ فائلز کے اوپر یا پلاٹس کے اوپر بھی جو ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اس کا نقصان تو یہ ہوگا کہ جو لوگ انسٹالمنٹس پہ پرچیزنگ کرنا چاہتے تھے ان کی کاسٹ انکریز کر جائے گی، یعنی انہیں زیادہ پیسے دینے پڑیں گے۔ اور ویسے بھی ٹیکسیشن کا ایک رول ہے کہ جب بھی پیسہ ہاتھ بدلتا ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے، تو تیسرا ہاتھ بیچ میں سرکار کا ہوتا ہے، یعنی کہ حکومت کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایک لوپ ہول تھا ہمارے اکنامک سسٹم کا۔ ایک عام آدمی کے لیے اس کا نقصان ہے، لیکن سب سے بڑا نقصان ان لوگوں کے لیے ہے جن کی انویسٹمنٹ ایسی سوسائٹیز کے اندر ہیں جن میں دور دور تک ابھی تک کوئی ڈیلیوری یا پوزیشن یا پلاٹ میچور ہونے کی، انویسٹمنٹ میچور ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ان بیچاروں کی کاسٹ بھی انکریز کر جائے گی، اور جہاں پہ تھوڑا پیسہ سٹک ہونا تھا وہاں پہ زیادہ پیسہ ان کا سٹک ہوگا۔ لیکن ایک خوشائن چیز ہے کہ یہ ایڈوانس ٹیکس کے طور پہ لگایا گیا ہے، جو کہ انکم ٹیکس کی ایک فارم ہے، اور یہ آپ کا جو ٹیکس سالانہ بن رہا ہوتا ہے ایڈوانسلی اس میں سے انکم ٹیکس کچھ لے لیا جاتا ہے، جو کہ آپ اینڈ آف دا ایئر اپنے ٹیکس ریٹرن کے اندر ایڈجسٹ کرتے ہیں اسے، کہ اگر فور سپوز 1,00,000 روپے ٹیکس بنتا ہے آپ کا سالانہ، تو آلریڈی آپ 30-40 ہزار روپے ٹیکس پے کر چکے ہیں، تو آپ کو 1,00,000 پورا پے نہیں کرنا پڑے گا، پھر جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ پے کرنی پڑے گی آپ کو۔ تو جو لوگ فائلر ہیں ان کا ٹیکس ریٹرن فائل ہوتا ہے، ان کے لیے تو اس رول سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ لوگ یہ والا ٹیکس جہاں پہ ایک طرف دیں گے دوسری سائڈ سے اپنے ریٹرن میں ایڈجسٹ کروا دیں گے، تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یعنی ان سمپل انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ اس وجہ سے کاسٹ انکریز کر گئی ہے، لیکن جو ٹیکس ریٹرن فائلر ہیں ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے اندر جن کا نام آتا ہے، انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ پیسہ واپس انہیں مل جائے گا، ایڈجسٹ ان کے ریٹرن کے اندر ہو جائے گا۔ مسئلہ ان کے لیے ہوگا جو کہ نان فائلر ہیں، اور یاد رہے نان فائلرز کے لیے کوئی بھی انکم ٹیکس، ایڈوانس ٹیکس یا ود ہولڈنگ ٹیکس جو بھی ہوتا ہے وہ فکسڈ اینڈ فائنل ہوتا ہے، وہ انہیں واپس نہیں مل سکتا، وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ فائلر نہیں بن جاتے۔ ان شارٹ اگر ہم یہ کنسیپٹ سمجھنا چاہیں تو ٹیکس رجیم دو ٹائپ کی ہیں، ایک تو ایڈجسٹیبل ہے جو کہ فائلر ایڈجسٹ کر سکتا ہے اور اسے واپس مل جاتی ہے، اور ایک نان ایڈجسٹیبل ہے جسے فکس ٹیکس رجیم بھی کہتے ہیں، اور یہ واپس نہیں مل سکتی، یہ نان فائلر جو ہے یہ اس کے اوپر اپلیکیبل ہوتی ہے۔
نان فائلر کو دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو فائلر ہوگا اس کے اوپر تو کافی کم ٹیکس ریٹ ہوگا، لیکن نان فائلر جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس ریٹ اپلیکیبل ہوگا، جس کی وجہ سے فار ایگزامپل 1 کروڑ اگر آپ کسی ایک کنال پلاٹ کی انسٹالمنٹ ویلیو لگا لیں یا لم سم ویلیو جو ہے یہ لگا لیں، تو 1 کروڑ کے اوپر 7% اگر کرتے ہیں تو یہ 7 لاکھ کا اماؤنٹ بن جاتا ہے، جبکہ فائلر جو ہے اسے بہت کم اماؤنٹ اس کی نسبت یعنی کہ 2 لاکھ پے کرنا ہوگا اس کے اوپر۔ 2 لاکھ کا بھی اماؤنٹ زیادہ ہے لیکن نان فائلر کی نسبت کافی کم ہے یہ۔ اور آج کل فائلر بننا تو کوئی مسئلہ نہیں، پرچیزنگ کے وقت آپ فائلر ایزیلی بن سکتے ہیں، ٹیکس ریٹرن اینولی فائل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اس قسم کی سروسز چاہیے ہوں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے ریئل اسٹیٹ واحد سیکٹر ہے پاکستان میں ابھی جو کہ ہائیلی ان ریگولیٹڈ ہے۔ پہلے اسٹاک مارکیٹ بھی ان ریگولیٹڈ ہوتی تھی، لوگ کیش لے جاتے تھے، اس سے انویسٹمنٹ کر لیتے تھے، شیئرز پرچیز کر لیتے تھے، کوئی اس کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں سے پیسے آئے اور کیسے لگا رہے ہیں۔ لیکن آج کل آن لائن بیٹھ کے آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں شیئرز کی، جبکہ ماضی میں 4 کمپیوٹر رکھے ہوئے ہوتے تھے سینٹر میں اور لوگ دور دور سے ہاتھوں کے اشارے سے بولیاں لگا رہے ہوتے تھے۔ لیکن اب اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں یہ پیسے لگائیں تو آپ کو پراپر بینکنگ چینل سے انویسٹ کرنے پڑیں گے جس میں آپ کی ساری سورسز وغیرہ ڈیفائن کی گئی ہوں۔ تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی اسی طرح ریگولرائز کرنے کے لیے منصوبہ بندی چل رہی ہے۔ اتنی جلدی ریگولرائز تو نہیں ہوگا، تھوڑا بہت وقت لگے گا کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کا بھی اسٹیپ وائز ہوا تھا، اس کا بھی اسٹیپ وائز ہوگا۔ تو کالا دھن یعنی بلیک منی جو کہ انسٹالمنٹس کے پروجیکٹس میں بھی لگتی تھی وہ بھی ٹریس آؤٹ ہو سکے گی، اور کچھ ہی سالوں میں ایک وقت آنے والا ہے کہ بلیک منی جو ہے اس کو ریئل اسٹیٹ میں لگانا امپوسیبل ہو جائے گا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جب بھی آپ کا ٹیکس ود ہیلڈ ہوتا ہے، یعنی جب بھی ایڈوانس ٹیکس کاٹا جاتا ہے، انکم ٹیکس کاٹا جاتا ہے، یعنی ڈیڈکشن ایٹ سورس ہوتی ہے، اس وقت لازمی آپ کو کوئی ڈاکیومنٹری پروف چاہیے ہوتا ہے۔ سوسائٹی نے تو کاٹ لیا ہے لیکن آپ نے آگے جب ریفنڈ کے لیے یا ایڈجسٹمنٹ کے لیے کلیم کریں گے اس کے لیے آپ کو سپورٹنگ اس کی چاہیے ہوگی۔ آٹومیٹکلی بھی چیزیں آ جاتی ہیں لیکن آپ نے اپنی ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ رکھنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو سوسائٹی سے چالان مل جائیں تو بھی اچھا ہے، یا ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ مل جائے وہ بھی اچھا ہے۔ جو کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ تو لازمی آپ کو ٹیکس چالان دیتی ہی دیتی ہیں، اور بہت سی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی مثلاً بحریہ ٹاؤن کی اگزامپل لے لیتے ہیں، وہ لوگ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہوتے تھے، ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ، لیکن وہ صرف ایک دفعہ ہوتا تھا سیلنگ کے وقت یا پرچیزنگ کے وقت۔ لیکن اب ہر انسٹالمنٹ کے اوپر اور ہر بکنگ کے اوپر ٹیکس ود ہیلڈ ہوگا، تو اس کے لیے آپ کو پرو ایکٹیو رہنا پڑے گا اور لازمی یہ لینا ہوگا۔ اور غالب گمان یہی ہے کہ سوسائٹیز فرسٹ ٹائم اس چیز کے اندر جا رہی ہیں کہ ہر انسٹالمنٹ کے اوپر ڈیڈکٹ کریں، تو تھوڑا سا انہیں سسٹمز کو بھی اپنے موڈیفائی کرنا پڑے گا، تو ہو سکتا ہے سٹارٹنگ میں اس میں کچھ پرابلمز فیس ہوں، تو ود پیسیج آف ٹائم یہ لازمی انہیں سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا اور یہ پرابلم سولو کرنی ہوگی۔ بہت سے بزنسز میں بھی ہوتا ہے، اور ابھی بھی جو چھوٹی موٹی یا 2 نمبر قسم کی سوسائٹیز ہوں گی انہیں موقع مل جائے گا کہ وہ آپ سے زیادہ پیسے لے سکیں، ٹیکس کے نام پہ لے تو لیں گے لیکن انہیں آگے ایف بی آر کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کروائیں گے، تو اگر آپ فائلر ہیں تو آپ اسے ایڈجسٹ بھی نہیں کروا سکیں گے، کیونکہ جب بھی آپ تقاضا کریں گے ٹیکس سرٹیفکیٹ کا یا پھر چالانز کا تو وہ سمپلی آپ کو کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیں گے۔ ٹیکس چوری اسی کو کہا جاتا ہے، اور یہ قومی خزانے کے ساتھ اور آئندہ نسلوں کے ساتھ کم از کم ایک خیانت ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یاد رہے کہ جن لوگوں کے پاس پاکستان اوریجن کارڈ ہوگا یعنی پی او سی یا پھر نائکوپ ہوگا، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز، وہ اسے ایف بی آر کی سائٹ سے ڈکلیئر کر کے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے اندر آ سکتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی ٹیکس فائلر والا ہی ریٹ لگے گا جو کہ کم ریٹ ہے، یعنی 2% والا، 4% یا 7% والا ریٹ ان پہ اپلیکیبل نہیں ہوگا۔
اور اگر وہ ٹیکس فائلر نہیں ہیں تو یہ ٹیکس ان کا فکس ٹیکس ہو جائے گا، یعنی کہ مزید ان پہ کوئی لائبلٹی ٹیکس پے کرنے کی نہیں ہوگی، یعنی کہ کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ اسی کے اندر ہی ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ٹیکس فائلر بھی ہیں تو اسے ایزیلی ایڈجسٹ کروا سکیں گے۔ اگر آپ نان فائلر ہیں تو ایڈجسٹ تو یہ ٹیکس نہیں ہوگا، لیکن بیچتے ہوئے سیکشن 37 کے تحت جو کیپٹل گین ٹیکس بنتا ہوگا وہ پھر آپ کو جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یاد رہے فائلر ہونے کی صورت میں یہ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ اسی سال میں اپلیکیبل ہوگی، آگے کے سالوں میں مزید اسے کیری فارورڈ نہیں کیا جا سکے گا۔ ایک اور چیز نوٹ کرنے والی ہے، اگر پاکستان کی مسلح افواج سے تعلق رکھنے والے کسی شہید کے کوئی ڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی اس کی جو پینشن ملتی تھی جو بھی وہ سارے انحصار ہی اسی کے اوپر کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ ٹیکس نہیں ہوگا۔ سیکنڈلی، اگر کوئی شخص جو کہ مسلح افواج یا وفاقی صوبائی حکومتوں میں سروس کے دوران فوت ہو جائے، اس پہ ڈیپینڈ کرنے والوں کے اوپر یہ ٹیکس نہیں لگے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ پہلی خرید یا پہلی فروخت ہو اور اس کی باقاعدہ سرکاری الاٹمنٹ اتھارٹی سے تصدیق شدہ ہو۔ اچھا، ایک اور چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر آپ نائکوپ یا پی او سی ہولڈر ہوں یا سی این آئی سی ہولڈر بھی ہوں اور آپ نے اس غیر منقولہ جائیداد کی پیمنٹ جو ہے یہ فورن کرنسی ویلیو اکاؤنٹ سے کی ہو یا این آر پی روپیہ ویلیو اکاؤنٹ سے کی ہو، تب بھی آپ کے لیے یہ فکس ٹیکس رجیم کے اندر آئے گا۔ اس کے بعد یہ حتمی ٹیکس آپ کا ہوگا۔ اس کے بعد آپ بیچتے بھی ہیں تو کیپٹل گین ٹیکس آپ کو الگ سے پے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ ٹیکس آپ کے لیے ایڈجسٹیبل ہوگا۔ یاد رہے اس سیکشن میں شامل کسی بھی چیز کا اطلاق وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت یا کسی وفاقی یا صوبائی قانون کے تحت غیر ملکی پاکستانیوں کے لیے قائم کردہ کسی اتھارٹی کے ذریعے متعارف کرائی گئی اسکیم پر نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ اس اسکیم کے اندر انویسٹمنٹ آپ نے ریمیٹنس میں کی ہو اور پراپر بینکنگ چینل کے ذریعے کی ہو۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ایک اور بہت بڑا دھچکا ہے کہ ایک ہی چیز رہ گئی تھی جس پہ اتنا زیادہ ٹیکس نہیں تھا اور پیسہ لوگوں کا اس جانب موو کر رہا تھا، لیکن یہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کو مزید ڈیکریز کرے گا۔ اتنا بڑا ڈینٹ نہیں ہوگا کیونکہ مارجنلی اگر آپ دیکھیں تو انسٹالمنٹ اماؤنٹ کا 2% آپ کو وہ بھی قسطوں میں دینا ہوگا، بہت زیادہ فرق اس سے نہیں پڑنا، لیکن کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ کسی پکی اور اتھینٹک سوسائٹی کے اندر انویسٹ کریں آپ، کیونکہ اگر سوسائٹی نہیں بنتی اور اوپر سے آپ نان فائلر بھی ہیں تو پلاٹ کی تو پیسے ویسٹ ہوئے ہی ہوئے، لیکن آپ کا ٹیکس کا پیسہ بھی آپ کے پاس واپس نہیں آئے گا، وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اگر ریٹس کی بات کریں کہ کون سے ریٹ اپلیکیبل ہوں گے تو پرچیزنگ کے وقت جو ہے فائلرز اور نان ریزیڈنٹس کے لیے 2% کا ایڈوانس ٹیکس ہے، وہ چاہے لمسم پیمنٹ کے ذریعے ہو یا پھر انسٹالمنٹ پہ پیمنٹ ہو، اور نان فائلر جو ہے اس کے لیے 7% ہے پرچیزنگ کے وقت۔ اور اگر یہی پلاٹ آپ بیچتے ہیں تو فائلر اور نان ریزیڈنٹ کے لیے 2% کا ہے سیل کرتے ہوئے اور نان فائلر کے لیے 4% ہے۔ یہ اماؤنٹ کافی زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ ڈسکریج کرے گا نان فائلر جتنے بھی ہیں ان کی انویسٹمنٹ کو۔ اچھا، اس نئی امینڈمنٹ کا سب سے بڑا فلو یہ ہوگا کہ اس کا ٹوٹلی نقصان جو اینڈ یوزر ہے، جو جینوئن پلاٹ بائر ہے، صرف اسی کو ہی ہوگا، چاہے وہ انسٹالمنٹ پہ لے یا چاہے کیش پہ لے۔ لیکن جو لوگ صرف انویسٹمنٹ کے لیے اوپن فائلز رکھتے ہیں جو ڈیلر کے نام پہ ہوتی ہیں، آگے کسی کے نام پہ وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ اوپن ٹریڈ کر رہی ہوتی ہیں، مین فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا۔ ایک لحاظ سے یہ اینڈ یوزر جو ہے اس سے ٹیکس میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو جو اوپن فائل ہولڈرز ہیں جہاں پہ مینلی کالا دھن لگتا ہے، بلیک منی لگتی ہے، وہ ایریا ابھی تک سیف ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ اگلا وبال اوپن فائلز کے اوپر ہی آئے گا۔ ویسے بھی 2019 میں آپ کو یاد ہوگا آئی ایم ایف کی کنڈیشن رہ چکی ہے کہ 6 مہینوں کے اندر پورے پاکستان سے اوپن فائلز ختم کی جائیں، لیکن ڈی ایچ اے کے اصرار پہ یہ فوری طور پہ ختم نہیں کیا گیا،
کہ انہیں کم از کم آہستہ آہستہ کلوز کیا جائے پھر ختم کیا جائے، لیکن ابھی بھی مارکیٹ میں اوپن فائلز بہت بڑی تعداد میں ٹریڈ ہو رہی ہیں، تو میرا اندازہ یہی ہے کہ اگلا وبال اوپن فائلز کے اوپر شاید دوبارہ IMF کی کنڈیشن کی شکل میں آ سکتا ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔